بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دفاع سنت سیریز کا ہمارا آج کا جو موضوع ہے اس کا تعلق ہے تقدیر کے ساتھ۔ آیا انسان کی تقدیر انسان بدل سکتا ہے یا نہیں، اور کون سی ایسی تقدیر ہے جس کو بدلا جا سکتا ہے، اور کون سی ایسی تقدیر ہے جو کہ انسان کبھی بھی نہیں بدل سکتا، اور کیا انسان کے علاوہ فرشتوں کے پاس بھی اختیارات ہیں کہ وہ انسان کی تقدیر بدل سکیں؟ کیونکہ ہم علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ اگر آپ یہ دعائیں پڑھیں اور اگر آپ صدقہ و خیرات کریں، یا اس طرح کی دیگر جو روایات ہمیں ملتی ہیں کہ اگر آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، تو آپ کی عمر دراز ہوتی ہے، آپ کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ تو اس سے جو قرآن کریم کی بعض آیات ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا، کہ جن کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ انسان کا جو وقت ہے وہ مقرر ہے، اس کو جتنی زندگی دی گئی ہے اس سے آگے حکم جو ہے وہ نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جتنی عمر دی ہے اتنی ہی رہے گی۔ تو بظاہر ان چیزوں کے اندر تعارض نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو واضح طور پہ بیان کر دیا قرآن کریم کے اندر، لیکن احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو عمر ہے، ہمارا جو رزق ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو اشکالات ہیں ان کا ہم جائزہ لیں گے اور جانیں گے شیخ صاحب سے۔ آج بھی ہمارے مہمان ہیں فضیلت الشیخ جناب فواد بٹوی حافظہ اللہ تعالیٰ، جن کے ہم مشکور ہیں کہ وہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔ چلتے ہیں ان کی جانب۔ شیخ بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اللہ۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ تقدیر کی اقسام بیان فرما دیجئے، کتنی ہیں، اور کیا تقدیر بدلی جا سکتی ہے کہ نہیں بدلی جا سکتی، اور کون بدل سکتا ہے؟ بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیے، تقدیر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے، اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، جس پر جو ہے وہ کوئی نبی اور کوئی فرشتہ اور کوئی بھی مطلع نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس اور کئی ایک سلف اور علماء سے یہ بات منقول ہے کہ القدر سر اللہ فی الخلق لا یطلع علیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے تقدیر، اس پر کوئی قریبی فرشتہ اور کوئی بھیجا گیا رسول مطلع نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے علم سابق کی بنیاد پر دنیا میں ہونے والی تبدیلیاں اور تغیرات اور جو بھی چیزیں ہیں ان کو لکھا ہے، جو قیامت تک ہوگا، ازل سے لے کر ابد تک، وہ سب کچھ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سابق کی بنیاد پر جو لکھ دیا ہے، اور اس کا اللہ نے ارادہ کیا ہے، وہ جیسے لکھا ہے، جیسے ارادہ کیا ہے، اسی طرح ہی وہ وجود میں آئے گا۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اگر ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کریں تو ہمارے عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تقدیر سے مراد جو ہے وہ صرف وہی تقدیر ہے جو لوح محفوظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سابق کی بنیاد پر جو ہے اس کو ان چیزوں کو لکھ دیا ہے، قیامت تک ہونے والی چیزیں، شاید اس سے مراد صرف وہی ہے۔ اس وجہ سے جب اس طرح کی حدیث سنی جاتی ہیں کہ صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، دعا سے جو ہے وہ تقدیر بدل جاتی ہے، اور اسی طرح بعض حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہوتی تو وہ دعا ہوتی، اس طرح کی کئی اور حدیث ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ یہی اس تقدیر سے مراد جو ہے لوح محفوظ ہے۔ تو دیکھیے، اگر ہم کتاب و سنت کی نصوص کا مطالعہ کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقدیر کی کئی اقسام ہیں، تقدیر ایک نہیں ہے۔ ایک تقدیر ازلی ہے، ایک تقدیر عمری ہے، ایک تقدیر سنوی ہے، اور ایک تقدیر شہری ہے۔ اور جو تقدیر ازلی ہے وہ تقدیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اپنے علم سابق کی بنیاد پر کائنات میں ہونے والی ساری چیزیں، مخلوقات، تغیرات اور یہ سب چیزوں کو تا قیامت جو کچھ ہونا ہے ان کو لکھا ہوا ہے۔ یہ تقدیر ازلی ہے، اس کے اندر تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سابق کی بنیاد پہ جو کچھ ہونا تھا وہ لکھ دیا ہے حقائق کے مطابق۔ بلکہ اس کے اندر تو اس قدر دقت ہے کہ علماء نقل کرتے ہیں کہ اس کے اندر اگر اللہ رب العالمین نے لکھا ہے نا کہ یہ چیز فلاں وقت پہ فلاں مقدار کے مطابق فلاں شکل اور کیفیت میں وجود میں آئے گی، تو اس سے ایک لمحہ بھی مقدم اور مؤخر نہیں ہوتا، ایک لمحہ بھر بھی اسے تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی، اور جس انداز میں، جس کیفیت میں اس کا وجود میں آنا اللہ نے لکھا ہے، اس کیفیت سے ہٹ کر کبھی وجود میں نہیں آتی۔ اور یہاں سے آپ اللہ تعالیٰ کے علم کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس قدر علیم ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ قدیر اور حکیم اور خبیر ہے۔ بے شک یہ یہ تقدیر ازلی ہے اور اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی، جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد خیر و شر دونوں چیزیں، اس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے، جو کچھ ہونا ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری تقدیر ہے وہ ہے تقدیر عمری۔ تقدیر عمری کا تعلق جو ہے وہ ہر انسان کے ساتھ ہے،
اور وہ حدیث کے اندر جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ کرام سے حدیث یہ مروی ہے کہ بچہ جو ہے وہ جب 4 ماہ کا ہوتا ہے تو اس وقت ایک فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، فیؤمر باربعین، 4 چیزوں کو اسے حکم دیا جاتا ہے، اس بچے کی عمر لکھنے کا، اس کے نیک اور بد ہونے کا، اس کا رزق لکھنے کا، اور زندگی اور موت، یعنی اس کو موت کہاں ہوگی، یہ سب چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں تقدیر عمری، اور یہ فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم نے ایسے ایسے یہ لکھنا ہے، اور یہ اصل میں لوح محفوظ کے اندر موجود ہے۔ اس کا تعلق تقدیر عمری کا اس شخص کے ساتھ، اس فرد کے ساتھ ہے۔ تیسری قسم تقدیر کی جو ہے وہ سنوی ہے، اور وہ سنوی تقدیر وہ معاملات ہیں جن کو لیلۃ القدر میں یعنی لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اندر وہ چیزیں جو ہیں ان کی ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں جو اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے کہ پورے سال بھر کے اندر تم نے یہی معاملات کرنے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ یعنی تقدیر سنوی کہتے ہیں، جو سال بھر میں لیلۃ القدر کی رات کو معاملات جو ہے وہ ترتیب دیے جاتے ہیں، اور ساری چیزیں ہیں وہ فرشتوں کے اعتبار سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب علم ہے پہلے جو ہونا ہے، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، تو یہ فرشتوں کے پاس جو اعمال ہیں یا ان کے پاس جو تقدیر ہے یہ اس کے مطابق ہے۔ یہ جو تقدیر یومی ہے یہ چوتھی قسم ہے، یعنی ایک تقدیر ازلی ہے، ایک تقدیر عمری ہے، ایک تقدیر سنوی ہے، اور ایک تقدیر یومی ہے۔ تو یہ تقدیر کی اقسام ہیں جو کہ کتاب و سنت میں اگر ہم غور و فکر کریں تو کتاب و سنت کی نصوص سے جو ہے وہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تقدیر کی اقسام ہیں۔ صحیح۔ شیخ صاحب اب دیکھیں قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ موت کے حوالے سے جو چیزیں بیان کی ہیں کہ جب کسی کا موت کا وقت مقرر ہوتا ہے تو اس میں نہ تاخیر ہو سکتی، نہ تقدیم ہو سکتی، کسی قسم کا کوئی وقت آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، ایک طرف تو یہ چیز بیان کی جاتی ہے، اسی طرح دیگر آیات کے اندر بھی یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ تو دوسری طرف دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ خبریں دی ہیں کہ اگر آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اگر آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس طرح کی جو دعائیں کرتے ہیں تو ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر میں اضافہ کرتا ہے، آپ کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ تو یہ بظاہر تعارض نہیں لگ رہا کہ ایک انسان جو ہے اگر وہ صلہ رحمی کر لیتا ہے یا وہ اسی طرح صدقہ و خیرات کرتا ہے تو جو وقت مقرر تھا تو اس سے پھر انسان آگے نہیں جا سکتا، اس کی عمر میں اضافہ نہیں ہوگا، تو یہ بظاہر تعارض نہیں لگ رہا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے دونوں طرح کی نصوص میں اگر ہم غور و فکر کریں تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، اور اس وجہ سے علماء نے اس کا حل پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیسا کہ جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ جن احادیث میں عمر میں اضافے کا بیان ہے، جیسا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو کہ صحیحین میں بخاری مسلم میں موجود ہے، اور اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من احب، اور ایک روایت میں من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ جس بندے کو پسند ہو یا وہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دی جائے اور اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے بھی مروی ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ میں موجود ہے، حسن درجے کی روایت ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر اس کو حسن کہا ہے، اور اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، کہ دعا کو جو ہے قضاء کو وہ دعا ہی جو ہے وہ تقدیر کو رد کر سکتی ہے، مطلب یہ ہے کہ ٹال سکتی ہے، اور اسی طرح عمر میں نیکی ہی اضافہ کر سکتی ہے۔ تو یہاں اس حدیث کے اندر 2 چیزوں کا بیان ہے کہ تقدیر میں جو ہے وہ تبدیلی دعا کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اسی طرح نیکی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، یہ جو دوسری حدیث ہے۔ اور پہلی حدیث کے اندر یہ ہے کہ جو رزق میں اضافہ چاہتا ہے، وسعت چاہتا ہے، اور اسی طرح عمر میں اضافہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر کو یعنی بڑھا دیا جائے، تو وہ صلہ رحمی کرے۔ اور قرآن کریم کے اندر ہمیں آیات ملتی ہیں جیسا کہ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کہ کسی نفس اور جان کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ اسے موت آئے یا وہ فوت ہو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت اور اس کے حکم سے، کتابا مؤجلا، مقررہ وقت اور مقررہ مدت کے اندر۔ اور اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب ان کی موت کا یا ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اس میں وہ تقدیم اور تاخیر نہیں کیے جاتے۔ تو یہ 2 آیات بظاہر یہ کہتی ہیں کہ ہر انسان کی مدت، اس کی زندگی کی بھی اور اس کی موت کی بھی مدت متعین اور طے ہے، جبکہ حدیث کے اندر یہ ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ دعا سے، صلہ رحمی سے اور ان چیزوں سے جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے۔ تو ان دونوں دلائل میں
جمع کرنے کی علماء نے کوشش کی ہے اور اس کا حل پیش کیا ہے۔ جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ احادیث کو ظاہر پہ محمول کیا جائے گا، کہ جیسے احادیث میں وارد ہوا ہے کہ عمر میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں، حالانکہ رزق بھی لکھ دیا گیا، جیسا کہ ہم نے پیچھے حدیث ذکر کی کہ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث میں کہ نبی صاحب نے فرمایا کہ بچے کے رزق کے بارے میں بھی فرشتے کو کہا جاتا ہے کہ لکھ دو، اس کی عمر کے بارے میں بھی، زندگی اور موت کے بارے میں، نیک اور بد ہونے کے بارے میں۔ تو رزق کے اندر بھی صاف ظاہر ہے کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ رزق کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے اور رزق وسیع ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ اسباب بتائے گئے ہیں جن اسباب کے سبب ان چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ حدیث کو ظاہر پہ محمول کیا جائے گا اور حقیقت میں انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن یہ اضافہ جو ہے یہ لوح محفوظ میں نہیں ہے، یہ اس تقدیر میں نہیں ہے جو تقدیر ازلی ہے، بلکہ یہ فرشتوں کے اعتبار سے ہے۔ یعنی فرشتوں کے پاس جو تقدیر ہے نامہ اعمال لکھنے کا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا ہوا ہے، یہ ان کے نزدیک ہے کہ اگر یہ انسان یہ کام کرے گا تو تم اس کے لیے یہ لکھ دو۔ باقی اللہ نے حتمی طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اس وجہ سے جب صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ اگر سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو ہم پھر عمل کیوں کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مالو فکل میسر لما خلق لہ، کہ تم عمل کرو، ہر انسان کو وہ میسر ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو انسان کو جستجو کرنی چاہیے، خیر کے لیے انسان کو آگے بڑھنا چاہیے، نہ کہ انسان ہمت ہار کے بیٹھ جائے۔ تو اسی طرح یہ اسباب ہیں جن اسباب کی وجہ سے فرشتوں کو بتا دیا گیا کہ اگر یہ ان اسباب کو اختیار کرے گا تو تم اس کی عمر میں اور ان چیزوں میں اضافہ جو ہے وہ لکھ دو۔ باقی لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس نے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یعنی اس نے یہ اسباب اختیار کرنے یا نہیں کرنے، یہ پہلے لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا، یہ لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا گیا۔ اور اس کی جو دلیل انہوں نے دی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے اس کو باقی رکھتا ہے، اور اس کے پاس اصل لوح محفوظ ہے۔ یعنی ان چیزوں کے اندر تبدیلی ہوتی ہے جو فرشتوں کے پاس اعمال ہیں اور جو تقدیریں ہیں، یعنی جو آپ سمجھ لیں کہ ازلی تقدیر کے علاوہ ہیں، ان کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، لیکن جو اصل ازلی تقدیر لوح محفوظ والی اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی۔ اور انہوں نے اس آیت کو جو ہے وہ دلیل بنایا ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پر۔ اور دوسری طرف ایسی آیات بھی ہیں جن کے اندر آتا ہے کہ اس کتاب کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی اور وہ لوح محفوظ ہے۔ تو پھر اس سے یہ پتہ چلا کہ جو دیگر تقدیریں ہیں ان کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے، اور یہ فرشتوں کے علم کے مطابق ہے، اللہ کے علم میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ فرشتوں کے علم، چونکہ فرشتے تقدیر پر مطلع نہیں، جو لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے تقدیریں لکھی ہیں انسان کی، دیگر چیزوں کی، اس پر فرشتے مطلع نہیں ہو سکتے جب تک اللہ ان کو نہ بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان میں سے یہ چیز بتا دیتا ہے کہ اگر یہ بندہ یہ کرے گا تو اس کے لیے یہ لکھ دو، اس کی عمر میں اضافہ کر دو اور اس کے رزق میں اضافہ کر دو، یا اس میں اضافہ لکھ دو، تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی اس کی جو برزخی زندگی ہے اس کی برزخی زندگی کو کم کر کے دنیا کی زندگی کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی اس کی یہ بھی تعبیر، یعنی آگے جنہوں نے کہا کہ عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں کیسے اضافہ ہوتا ہے، اس کی پھر ان کے مختلف تعبیرات ہیں۔ بعض نے کہا کہ وہ حقیقت میں دنیا میں ہی اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، بعض نے کہا کہ برزخی زندگی کو کم کر کے دنیاوی زندگی جو ہے وہ اس کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ مختلف اقوال اس بارے میں دیگر ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو یہ پہلا قول ہے، جمہور علماء کا یہی موقف ہے۔ جبکہ بعض علماء جو ہیں وہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ اس سے مراد مجاز ہے، حقیقت نہیں، یعنی اس سے مراد اس کی عمر میں برکت ہے۔ عمر میں برکت سے مراد، یعنی بعض نے کہا کہ اس کو کم عمر کے اندر اللہ تعالیٰ زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت پیدا کر دیتا ہے، اور اس کے رزق اللہ تعالیٰ وسیع کر دیتا ہے، اس کو نعمتیں ایسی عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو آفات سے بچا لیتا ہے، یعنی آفات اور پریشانی اور ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ لیکن یہ جتنے بھی اقوال ہیں یہ حدیث کے ظاہر کے خلاف ہیں۔ جو حدیث کا ظاہر ہے نص کا، دیکھیں جو اس طرح کے مسائل ہیں احادیث ہیں ان کو ظاہر پہ محمول کیا جائے گا، اور وہ یہی ہے کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی عمر یعنی بڑھا دی جاتی ہے، تو بڑھا دی جاتی ہے، لیکن یہ فرشتوں کے علم کے مطابق ہے، اللہ کے علم کے مطابق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں اس نے اگر کرنا ہے تو لکھا ہوا ہے کہ کرنا ہے، اس نے اگر وہ صلہ رحمی کرنی ہے تو لکھا ہوا ہے کہ اس نے صلہ رحمی کرنی ہے، اگر نہیں کرنی قطع رحمی کرنی ہے تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس نے قطع رحمی کرنی ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے اللہ کے علم میں۔ لیکن فرشتوں کے علم کے حساب سے یہ اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ اگر یہ کرے تو یہ کر دو، اگر یہ کرے تو تم اس کے لیے یہ لکھ دو، یعنی فرشتوں کے علم کے مطابق۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ حدیث کو ظاہر پہ معمول کیا جائے گا،
اور اس میں یہ ہے کہ اگر انسان کوئی صلہ رحمی کرتا ہے یا نیکی کرتا ہے تو اس کے ذریعے جیسے حدیث کے اندر آتا ہے دعا کرتا ہے تو دعا سے بھی انسان کی تقدیر یعنی جو تقدیر فرعی ہے ازلی کی ہم بات نہیں کر رہے، اس کے اندر تبدیلی اللہ تعالیٰ چاہے تو کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اس کے حکم سے ہی فرشتے کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ صلہ رحمی سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے فرشتوں کے علم کے مطابق۔ باقی اللہ تعالیٰ نے اگر اس نے ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، سب کچھ لکھا ہوا موجود ہے، اور یہ فرشتوں کے مصاحف جو ان کے پاس ہیں اس کے حساب سے ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بندہ جو ہے اس کے فعل کے اعتبار سے ہے، اور بندہ جو ہے اس کے افعال اور اس کا جو یعنی اس کا ارادہ ہے، یہ ساری چیزیں وہ صاف ظاہر ہے کہ ایک اسباب میں سے ہے، اور اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے لکھے ہوئے ہیں کہ یہ اسباب اختیار کرے گا تو اس کی عمر میں اضافہ ہوگا، اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، اور اگر یہ اسباب اختیار نہیں کرے گا تو اس کی عمر اور اس کے رزق اور ان چیزوں میں اضافہ نہیں ہوگا۔ صحیح۔ تو شاید ایک چیز جو سامنے آتی ہے، اکثر لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بھی اشکال ہوتا ہے کہ جب ہمارے بارے میں یہ سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تو وہی جو پہلے آپ نے بھی بات کی کہ صحابہ کرام بھی پھر یہ کہتے تھے ہمیں پھر اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر ہمارے بارے میں یہ سب کچھ لکھ دیا گیا۔ تو اس چیز کی بعض دفعہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے جو ازلی تقدیر ہے اس کے اندر، تو پھر ازلی تقدیر تبدیل ہوتی ہے یا جو نیچے والی جو تقدیریں جو ان کی اقسام آپ نے بیان کی ہیں، اقسام بیان کی ہیں، وہ تبدیل ہوتی ہیں؟ اب اگر فرشتہ تقدیر بدل رہا ہے، یعنی انسان دعا کر رہا ہے تو اس کی کوئی آفت اس کے اوپر آنی تھی، تو وہ اگر بدل رہی ہے اس کی تقدیر، وہ اس سے دور ہو رہی ہے، تو کیا یہ فرشتے کے اختیار سے ہو رہی ہے یا اللہ تعالیٰ کے اختیار سے ہو رہی ہے؟ نہیں، اگر انسان صلہ رحمی کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، تو وہ دعا تو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، کہ اس نے یہ دعا فرشتوں کرنی کے ہے۔ علم کے مطابق ہے کہ وہ کرے تو یہ لکھ دو، اگر نہ کرے تو یہ لکھ دو، اور اس کے مطابق وہ ہوتا ہے۔ یہ تو فرشتوں کے جو مصاحف ان کے پاس ہیں اس کے حساب سے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو بتانے کا مقصد اصل یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ ترغیب دلائی جائے، لوگوں کو صلہ رحمی کی ترغیب دلائی جائے، اور اس طرح قطع رحمی سے ڈرایا جائے، اور یعنی دعا کی طرف ان کو رغبت دلائی جائے۔ یعنی فرشتوں کے اس حدیث میں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ عموماً آپ جو اشکال پیش کر رہے ہیں نا، اس میں آپ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اس لوح محفوظ کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی تو پھر بتانے کا کیا فائدہ ہے؟ جی مطلب پھر اس کو بتانے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وجہ سے تاکہ لوگوں کو رغبت دلائی جائے، لوگوں کو رغبت دلائی جائے اور نیک اعمال کی یعنی طرف، صلہ انسان رحمی کو کی جو طرف۔ شعور دیا گیا ہے جی، تاکہ اللہ اس سے بھی سوال کر سکے کہ تجھے شعور دیا تھا اور راستے بتائے تھے، اور یہ ایک سبب بتا دیا گیا نا، اللہ تعالیٰ نے اسباب بتا دیے۔ دیکھیں جنت کی طرف جانے کے اسباب بھی بتا دیے اور جہنم کی طرف جانے کے جو راستے ہیں وہ بھی بتا دیے ہیں۔ تو اب انسان کو چاہیے کہ وہ اسباب اختیار کرے جو اس کو جنت کی طرف جانے والے اور ان یعنی اچھائیوں کو اور ان خیرات کے کاموں کو حاصل کرنے کا ذریعہ، حصول کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور اس میں سے یہ ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت پیدا کر دے، اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا کر دے، تو ان اسباب کو اختیار کرے جو اسباب نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں۔ صحیح۔ شیخ صاحب ابھی دوران گفتگو آپ نے ایک آیت ذکر کی تھی، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اس کے اندر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد تو شریعت ہے، نہ کہ اس سے مراد یہ تقدیر ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ تخصیص کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ یہ جو تخصیص ذکر کی جاتی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ عمر کو بڑھانا نہیں ہے، عمر میں اضافہ نہیں، بلکہ اس سے مراد شریعت کے اندر ناسخ و منسوخ کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ منسوخ کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، صرف یہی مراد ہے۔ تو دیکھیں تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور جب تک کوئی تخصیص کی دلیل نہ ہو تو نصوص کو ان کے عموم پر محمول کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ ثابت رکھے، جو چاہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ مٹا دے۔ اب اس کے اندر شریعت کے احکام بھی ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہے اس کو باقی رکھے، جو چاہے اس کو منسوخ کر دے، اور اس کے اندر جو ہے وہ عمر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جو چاہے وہ تبدیلی کر سکتا ہے نا، لیکن ہم نے کہا کہ وہ لوح محفوظ کے اندر نہیں ہے، وہ تو حقائق میں جیسے ہونا ہے اسی طرح لکھا ہوا ہے، باقی جو دیگر صحائف اور اعمال ہیں اور تقدیر کی اقسام ہیں اس کے اندر ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ تو اس کے اندر کوئی نفی نہیں ہے کہ تقدیر بھی اس سے مراد لی جا سکتی ہو، یا عمر میں اضافہ وغیرہ یہ چیزیں مراد لی جا سکتی ہوں۔ شریعت بھی مراد ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ عمر میں اضافہ اور یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے طریق سے ذکر کی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو تخصیص کی جب کوئی دلیل نہیں تو اس کو اصل عموم پر ہی محمول کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ جی، تو اس سے مٹانے سے مراد صرف شریعت نہیں، اور بھی کچھ چیز اللہ تعالیٰ چاہے تو مٹا سکتا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے، آپ سے دین کا کام لیتا رہے۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے تقدیر کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی، اور ہمیں اس چیز کا علم ہوا کہ تقدیر کی کتنی اقسام ہیں
اور انسان اپنی دعاؤں سے، صلہ رحمی سے اور اسی طرح صدقہ و خیرات سے، اپنے نیک اعمال سے اپنی عمر کے اندر کس طرح اضافہ کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔